السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے، میں لینا شگری۔ 4 سال کی طویل جلا وطنی ختم کرنے کے بعد بالآخر مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف صاحب پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے نواز شریف صاحب کے لیے مینار پاکستان پر استقبال کے لیے انتظام کیا گیا، جہاں ایک بڑے عوامی مجمع سے نواز شریف سمیت دیگر لیگی قیادت نے خطاب کیا۔ جہاں 4 سال بعد وطن واپسی پر نواز شریف صاحب جذباتی نظر آئے، وہیں 4 سال بعد والد صاحب کی وطن واپسی پر مریم نواز صاحبہ بھی اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھتے ہوئے ان جذبات کو آنکھوں سے چھلکنے سے نہ روک سکی۔ دوران خطاب نواز شریف صاحب نے انتقام کی سیاست کو خیر بات کہنے کے ساتھ ساتھ ملکی معاشی ترقی کے لیے سب کے ساتھ مل کر کام کرنے اور چلنے کا عندیہ دیا۔ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ زخم اتنے زیادہ اور گہرے ہیں، یکدم ٹھیک نہیں ہو سکتے، البتہ وقت ہی وہ واحد مرہم ہے جو ان زخموں کو بھر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان گہرے زخموں کے باوجود ان کے دل میں کسی سے انتقام لینے کی تمنا نہیں، بلکہ ان کی تو ایک ہی تمنا ہے کہ کسی طرح یہ قوم بدحالی کے عذاب سے نکل کر خوشحال ہو جائے۔ میرے دل کے اندر کوئی انتقام کی تمنا نہیں ہے، بدلے کی کوئی تمنا نہیں ہے نواز شریف کے دل میں۔ نواز شریف کے دل میں اگر تمنا ہے بس یہی ہے، میری یہ قوم کے لوگ خوشحال ہو جائے۔ نواز شریف صاحب کے اس خطاب سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ نون لیگ کا مقبول احتساب کا جو بیانیہ تھا وہ اب انتقام جیسے لفظ کے کفن میں لپیٹ کر دفن کیا جا چکا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابی مہم میں نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا اور کیا بیانیہ لے کر وہ عوام کے پاس جائے گی۔ اگر بڑے میاں صاحب چوتھی بار ملک کی باغ ڈور سنبھالنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے انہیں کافی سخت محنت درکار ہوگی، کیونکہ چھوٹے میاں صاحب کی 16 ماہ کی کارکردگی پر تو آنے والا انتخاب جو ہے وہ جیتنا بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب کے دوران دیگر جماعتوں کی طرح فوری انتخابات کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ اگلے انتخابات میں نون لیگ کا بیانیہ کیا ہوگا، یہ $1 ملین کویسچن۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم سے بیانیہ پوچھتے ہیں کہ ہمارا بیانیہ کیا ہوگا۔ اگر ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو اورنج لائن سے پوچھو، میٹرو بس سے پوچھو، روٹی کی قیمت اور ڈالر کے ریٹ سے پوچھو۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو میٹرو بس سے پوچھو، پشاور اسلام آباد موٹر وے سے پوچھو، چاکی کے ایٹمی دھماکوں سے پوچھو، روٹی کی قیمت سے پوچھو، ڈالر کے ریٹ سے پوچھو، غریب کے بجلی کے بلوں سے پوچھو۔ ہمارا بیانیہ پوچھنا ہے تو پھر اخلاقیات سے پوچھو۔ نواز شریف صاحب نے اپنے خطاب میں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذکر بھی کیا، لیکن ان کے ساتھ یہ زیادتیاں کس نے کی ان کا ذکر کرنا انہوں نے شاید گوارا نہیں سمجھا۔ نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ کون ہے جو انہیں بار بار عوام سے دور کر دیتا ہے؟ کون ہے جو ہر چند سالوں بعد نواز شریف کو اس کے پیاروں سے، اس کی قوم سے جدا کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ نواز شریف صاحب نے وطن واپسی پر عوام سے کیے گئے اپنے خطاب میں کیا کہا، اس سے قطع نظر نواز شریف کی جس طرح وطن واپسی ممکن بنائی گئی اس پر کئی قانونی سوالات اٹھ رہے ہیں، بلکہ کئی قانونی و آئینی ماہرین اس کو پاکستان کے آئین و قانون کی نہ صرف دھجیاں اڑانے بلکہ پورے عدالتی نظام کو منہ چڑھانے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر جس طرح کی سہولت کاری ہمیں نظر آئی، اس کی مثال شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نواز شریف صاحب کی قانون سے ماورا اس طرح واپسی پر سخت تنقید کی ہے۔ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر فیصلہ کرنے والوں نے نواز شریف کو اقتدار پر بٹھانے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے تو انتخابات کروانے کے ڈھونگ کی کیا ضرورت ہے؟ نواز شریف کو بنا انتخابات کے ہی اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیں۔ پیپلز پارٹی ہی وہ پہلی جماعت تھی جس نے نہ صرف الیکشن کمیشن سے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کیا تھا، بلکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وفاقی نگراں حکومت پر بھی کافی کھل کر تحفظات کا اظہار کیا تھا لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ آج نگراں وزیر اعظم سے پریس کانفرنس کے دوران جب میں نے سوال کیا تو پہلے نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب برہم ہوئے اور ہمیں 2018 میں لے گئے۔ لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے، وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا، ساؤتھ جنوب ایسے، وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا؟ کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو
جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ ملے. ناظرین، حالانکہ دیگر جماعتیں بھی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن سوال پہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق ایک صحافی کے سوال پر ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ کسی ایک مخصوص جماعت کے بارے میں ہی ہو سکتا ہے لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ، اس وقت ایک اس کی گونج جو ہے وہ دن بدن زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے، جہاں ایک جانب نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر قانون سے کھلواڑ کیے جانے کا تاثر ملتا ہے، وہیں دوسری جانب آج بھی عدالتی نظام سے لوگوں کی امیدیں وابستہ ہے. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے سویلین کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے. آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے سویلین کے خلاف ٹرائل کورٹس ملٹری کورٹس کے خلاف جو دائر درخواستوں پر سماعت کے بعد آرمی ایکٹ 1952 کی شق 2 کی ذیلی شق 1D کے سیکشن 1 اور 2 کو آئین سے متصادم قرار دے دیا ہے. اس کے علاوہ عدالت عظمیٰ نے آرمی ایکٹ کی شق 59 کی ذیلی شق 4 کو بھی آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث 103 ملزمان کے ٹرائل کو فوجی عدالتوں کے بجائے عام کرمنل کورٹس میں چلانے کا حکم دیا ہے. عدالت عظمیٰ کا اپنے فیصلے میں مزید لکھنا ہے کہ ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کی جانے والی کارروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. اور ناظرین، اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب عطا طاہر صاحب. طاہر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. طاہر صاحب، آپ کے کامنٹ سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی، آج جو یہ ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ سے، جہاں پر سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل غیر قانونی قرار دے دیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی حکومت جب گئی 9 اگست کو، اور آپ ہی کے حکومت کے جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے آپ کو یاد ہوگا اگست 3 تاریخ کو اگست کی ایک انڈرٹیکنگ بھی عدالت میں جمع کروائی تھی، جس میں کہا گیا تھا اس انڈرٹیکنگ میں کہ جو عدالت کو بتائے بغیر ٹرائل نہیں ہوگا. اور پھر کل کے روز آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ خبر آئی تھی کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور آج یہ فیصلہ آ جانا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا رد عمل ہے آپ کا، آپ کی جماعت کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک افسوسناک فیصلہ ہے، اس لیے کہ جو چند لوگ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کے لیے جن کو نامینیٹ کیا گیا تھا، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ انہوں نے ملٹری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچایا، دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، ملک کی سلامتی کو، سالمیت کو داؤ پر لگایا. اور یہ ٹرائل میں سب لوگ شامل نہیں تھے، صرف وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے سنگین جرائم کیے. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے دشمنوں کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ ایک پریسیڈنٹ کریٹ ہو گیا کہ کلبھوشن جادو جیسے جو کیسز ہیں، یا جو لوگ انوالوڈ ہیں ایسپیوناج کے اندر یا سیبوٹاج کے اندر، ان کو ایک ریزن مل جائے گا کہ وہ ریلیف حاصل کر سکیں. تو یہ وہ تمام لوگ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے کل کو وہ اٹھا لیں گے. اور لاہور کے جب کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایکسٹرنل اٹیک ہو جاتا تو کون ڈیفینڈ کرتا؟ کور کمانڈر موجود نہیں تھے، گھر جل چکا تھا، فورسز تتر بتر تھیں. پوری دنیا میں اسپیشل کورٹس قائم کیے جاتے ہیں. جو کیپٹل ہل پہ اٹیک ہوا اس پہ آپ کنوکشن ریٹ دیکھ لیں اور سپیڈ آف ٹرائل دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اور دیکھیے جو فوجی عدالتیں ہیں اس میں رائٹ آف اپیل موجود ہے، 2 رائٹس آف اپیل موجود ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فیئر ٹرائل کا رائٹ امپیڈ ہو جانا تھا یا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل وائلیٹ ہو جانا تھا. مگر کل کو اب بہت بڑا ریزن آ گیا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس کہ وہ ملکی سلامتی کو اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچائیں گے، اور وہ سخت سزا سے بچنے کے لیے سول کورٹوں میں جا کے تو وہاں سے رعایتیں لیں گے اور جو لیگل سسٹم میں لوپ ہولز ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں. لیکن طاہر صاحب، آپ نے جس طرح سے اس فیصلے کو افسوسناک قرار دیا ہے، آپ سپورٹ پھر اس بات کو کرتے ہیں کہ سویلینز کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتے ہیں، اس پہ تو بڑی پریشان کن یہ بات ہے. اور جہاں پر آپ نے کہا کہ فیئر ٹرائل جو بنیادی جو شقیں ہیں آئین کی، وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی لاگو ہوتی ہیں ملٹری کورٹس میں؟ اور ATC میں یہ معاملہ چل رہا تھا، 5 ماہ کے بعد جو ہے یہ ریورس ہو کے یہ واپس سے انہی عدالتوں کی طرف چلا گیا ہے. آپ سویلینز کو کین یو ایکویٹ دیم ود ٹیررسٹ؟ ایبسلیوٹلی جی. جو جماعت یہ کہے کہ ہم نے GHQ پہ اس لیے حملہ کیا کیونکہ طالبان نے بھی کیا تھا، I have good reason to say that.
مطلب یہ دیکھیں، میں ہر سویلین کے ٹرائل کو ملٹری کورٹ میں سپورٹ نہیں کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے گھنونے جرائم کیے ہیں، سنگین جرائم کیے ہیں، اور جو طالبان کی طرح یا دہشت گردوں کی طرح اور شر پسندوں کی طرح قانونی سسٹم میں لوپ ہولز کا فائدہ اٹھا کے دے وانٹ ٹو گو اسکاٹ فری، ان کو یہ راستہ نہیں ملنا چاہیے. اور یہ باقاعدہ تحریک انصاف کے سپوکس پرسنز نے بات کی کہ جی پہلی دفعہ تو جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں ہوا، طالبان نے بھی کیا تھا. میں ٹاک شوز میں تھا جہاں پہ یہ بات ہوئی، میں ان جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ یہ باتیں کرتے رہے ہیں، پبلک فورمز کے اوپر کرتے رہے ہیں. اور یہ جو ایک مذموم سازش تھی، اگر خدا نہ خواستہ اس دن کوئی ایکسٹرنل اٹیک ہوتا تو پھر کون ذمہ دار ہوتا؟ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. ہاں، جو اسپیوناج میں انوالوڈ ہیں، جو سیبوٹاج میں انوالوڈ ہے، یہ لیگل ٹرم ہے. رائٹ. سیبوٹاج کیا ہوتا ہے؟ سیبوٹاج یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ملٹری کی یا سیکورٹی فورسز کی کیپیسٹی کو کم کر دیں ٹو ریسپونڈ ٹو ایکسٹرنل اٹیک، کہ اگر باہر سے اٹیک آئے تو فورس ریسپونڈ ہی نہ کر سکے کیونکہ فورس کو آپ نے کہیں اور انگیج کیا ہوا ہے. رائٹ. تو آپ ٹھیک ہے، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا طاہر صاحب. لیکن طاہر صاحب مجھے بتائیں، ایک نگراں حکومت اس وقت ان پلیس ہے، آپ کے خیال میں وزارت دفاع کی جانب سے اپیل کی جا سکتی ہے، جانی چاہیے؟ نگراں حکومت آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی اس وقت فنکشنل ہے. جانی چاہیے، کیونکہ میں ریپیٹ کر دوں، یہ تمام سویلینز کا ٹرائل نہیں ہے. 9 مئی کے واقعات میں بھی کیٹیگریز ہیں جن لوگوں کا سول عدالتوں میں جو ہے وہ ٹرائل ہو رہا ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں چند لوگ شامل تھے جن کے خلاف ارریفیوٹیبل ایویڈنس آیا ایسپیوناج کا یا سیبوٹاج کا، صرف ان کا ٹرائل کیا گیا ہے. اور اس ٹرائل کے خلاف جو اپیل کا حق حاصل ہے، تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ون سائیڈڈ خدا نہ خواستہ ان کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. تو اس فیصلے کے خلاف ضرور اپیل کرنی چاہیے. رائٹ. طاہر صاحب اب ذرا آتے ہیں، آپ کے جماعت کے قائد واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد، میاں نواز شریف صاحب، اور ان سے متعلق پہلے تو میں وہ بائیو میٹرک سے متعلق، کیونکہ بہت تنقید کا نشانہ آپ کی جماعت کو، آپ کی جماعت کے قائد کو آلریڈی بنایا جا رہا ہے. جب سے آپ کو وہ ایک پروٹیکٹیو بیل کا ریلیف ملا اور اس سے لے کر جلسے تک جس طرح کا پروٹوکول ملا نواز شریف صاحب کو، اس کو بہت شدید تنقید آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جماعت فیس کر رہی ہے، اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. بائیو میٹرک سے متعلق آج نگراں وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی، اور اس سے متعلق میں نے سوال ضرور ریز کیا، چونکہ یہ تنقید تھی اور بائیو میٹرک کی فیسلٹی سہولت ان کو نواز شریف صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر میسر کی گئی. اس سے متعلق ضرور بتائیے گا، کیونکہ نگراں وزیر اعظم نے تو کھل کر کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب چونکہ پیدائشی پاکستانی ہیں، وہ انٹائٹلڈ ہیں سنس ہی از اے سٹیزن آف پاکستان، لہٰذا کوئی پروسیس میں بڑھ کر کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج نہیں دیا گیا. تو اس سے تو آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن کیا نادرا کا عملہ پہنچا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ، کیا آپ لوگ کی جانب سے کوئی ریکویسٹ کی گئی تھی ایسی؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر میں تو کہیں بھی نہیں یہ مینشن تھا. جی بالکل، ہم نے ریکویسٹ بھی کی تھی اور اس کے ارینجمنٹس بھی کیے تھے، کیونکہ یہ بنیادی حق تھا جو حاصل کسی کو بھی ہو سکتا ہے. نادرا وینز پھر رہی ہوتی ہیں، آئی ڈی کارڈ گھروں میں لوگوں کے بن جاتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کوئی انہونی ایسی ہوئی ہے جس پہ کرٹیسزم کا ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں اگر پروٹوکول دیا گیا ہے تو ایک سیکیورٹی تھریٹ موجود تھا جس کی بنیاد پہ سیکیورٹی کی ڈپلائمنٹ کی گئی، اور کوئی آؤٹ آف دا وے چیز نہیں ہے. پروٹیکشن فراہم کرنا وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. بینظیر بھٹو صاحبہ واپس آئی تھیں، آج بھی ہم اس پہ جو ہیں وہ رنجیدہ ہیں، غمزدہ ہیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل سیکیورٹی دی جانی چاہیے تھی. ہمیں کورٹ نے کہا تھا ریسٹ نہ کریں، وہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور ماضی میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر جو نکالا گیا، اس کے بعد شوکت علی صدیقی کی سٹیٹمنٹ، اس کے بعد ارشد ملک والا سارا معاملہ، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ورسٹ فارم آف پولیٹیکل وکٹمائزیشن فیس کیا وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے. صرف پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے ان کو کولیٹرل ڈیمیج بنایا گیا. رائٹ. بٹ طاہر صاحب بظاہر تو اب اس وقت لگ رہا ہے the tables have turned، اور جو لوگ ایک امپریشن کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ جو سوئفٹ ریلیف ملنے کا سلسلہ ہے اس میں
لاڈلا ود آل ڈیو ریسپیکٹ آپ کی جماعت کے قائد نظر آ رہے ہیں. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دس ایلیگیشن اینڈ دس امپریشن دیٹ پریویلز رائٹ ناؤ؟ کیونکہ کل کے روز جو ہے وہ آپ کی جماعت کے قائد کو 24 اکتوبر تک کی جو حفاظتی ضمانت ان کی منظور کی گئی تھی، کل ان کو پیش ہونا ہے کورٹ میں. دیکھیے، ایک شخص کو اتنا دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ناحق کیسز بنائے گئے اور باقاعدہ وکٹمائز کیا گیا. وہ بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آئے، ان کو بات نہیں کرائی گئی when she was in her last dying moments. تو مجھے بتائیں نا کون ذمہ دار ہے؟ وہ ساری ناانصافیاں جو ہوئیں وہ کبھی تو انڈو ہونی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انجسٹس ہوا ہے اور وہ جاری رہے. وہ کبھی نہ کبھی اس کا ازالہ ہونا تھا، اور وہ لیگل اپلیکیشن کے تھرو ہوتا ہے، کورٹس کے تھرو ہوتا ہے، رائٹ آف اپیل کے ذریعے ہوتا ہے. جب پوری دنیا کے سامنے ثبوت آ جائیں کہ یہ معاملات جو ہیں یہ مینیپولیٹ ہوئے ہیں، یہ غلط ہوئے ہیں، تو پھر obviously اس کو ریکٹیفائی کرنے کا طریقہ تھرو اپیل ہوا کرتا ہے. پوری دنیا میں یہ نظام رائج ہے. اور کل نواز شریف صاحب سرنڈر کر رہے ہیں؟ بالکل کورٹ جائیں گے جی، کورٹ جائیں گے. اور باقاعدہ ہماری جو دونوں اپیلز ہیں، العزیزیہ کی بھی اور ایون فیلڈ کی بھی، وہ ریزرو کرنے کی اپلیکیشن دے دی گئی ہے. وہ بھی کل فکس کر دیا گیا ہے فار ہیئرنگ. اور دونوں اپیل کو جب چھوڑ کے گئے تھے تو اس میں یہ بات درج تھی آرڈرز میں کہ جب واپس آئیں گے تو یہ دوبارہ ٹیک اپ ہو سکتی ہیں. تو ہم وہ رائٹ اویل کر رہے ہیں. رائٹ. اور یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپیلز ہیں دونوں کیسز میں یہ ریسٹور ہو سکتی ہیں؟ امید کیا ہے؟ اور عدالت جو ہے یہ سرنڈر کرنے کو ایڈریس کرے گی؟ دیکھیے، کیونکہ دونوں اپیلز کے آرڈرز میں لکھا تھا کہ ایز اینڈ وین ہی اپیئرز، تو یہ دوبارہ سے ٹیک اپ ہو سکتی ہیں، اور ان کو رائٹ آف اپیل دیا گیا تھا اس بدترین دور میں بھی. تو وہی رائٹ ہے جو وہ کل اویل کرنے جا رہے ہیں. رائٹ. اب ایک سوال یہ بھی، اور چونکہ لوگ تنقید کر رہے ہیں اس بات پہ طاہر صاحب، کہ 4 ہفتے کی بیل تھی اور 4 سال چونکہ کا عرصہ لگا میاں نواز شریف صاحب لندن میں مقیم رہے. آپ نہیں سمجھتے یہ بیل کا مس یوز بھی ہے؟ دیکھیے، اگر بیل کا مس یوز تھا تو نہ اس کو چیلنج کیا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی اپیل دائر کی گئی، نہ کوئی اپلیکیشن دی گئی. اس وقت کی حکومت نے، اس وقت کے لوگوں نے کوئی سٹیپس لیگلی نہیں لیے. تو ہم نے تو بیل جمپ نہیں کی. ہمیں تو لاہور ہائی کورٹ کے ایک آرڈر کے ذریعے کہا گیا تھا کہ جب آپ کا علاج مکمل ہو آپ واپس آ جائیں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت پنجاب گورنمنٹ نے ایک ریلیف دیا تھا. تو وہ دونوں چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. اس کو آگے کوئی اس کی ایکشن نہیں لیا گیا. تو یہ تو ان پہ ہے جن لوگوں نے یہ ایکشن لینا تھا اس وقت. رائٹ. طاہر صاحب، یہ ایشورٹی بھی نواز شریف صاحب دیں گے دیٹ ہی ول ناؤ اسٹے ان پاکستان اینڈ ول ناٹ گو ابراڈ؟ دیکھیں، اب یہ کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ کے پاس یہ کوئی ایسی اپلیکیشن آتی ہے، کورٹ ایسی کوئی ڈائریکشن پاس کرتا ہے. تو لیٹس سی. کیونکہ وکیل صاحب نے نواز شریف صاحب کے آئی ریممبر کہ مینشن کیا تھا کہ ان کی طبیعت کے حوالے سے کہ ان کو شاید جانا بھی پڑ سکتا ہے. بٹ کمنگ ٹو الیکشنز، اور یہ جو جلسہ آپ لوگوں نے کیا تھا بڑے امپریسو نمبرز تھے. مبارک ہو آپ لوگ کو جو مینار پاکستان میں جلسہ منعقد کیا گیا تھا ہفتے کے روز میاں نواز شریف صاحب کی واپسی پہ. الیکشنز پر نواز شریف صاحب نے طاہر صاحب بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ دیگر جماعتیں تو فوری انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب نے ایسا مطالبہ کیوں نہیں کیا یا اس کا ذکر بھی کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اب یہ میں ان سے پوچھ ہی سکتا ہوں، مگر دیکھیے حلقہ بندیوں کا جو معاملہ ہے مردم شماری کے بعد، اس کو شارٹن کیا گیا. 14 دسمبر سے 30 نومبر پہ لایا گیا. جی. اب obviously جب 14 نومبر کو یہ مکمل ہو جائے گا سارا حلقہ بندیوں کا پروسیس، 30 نومبر کو، تو پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی اعلان کر دیا جائے گا. حلقہ بندیوں کے شیڈول کے دوران تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. اور میاں نواز شریف کی تقریر ایک سٹیٹسمن کی تقریر تھی، قومی اداروں کو جوڑنے کی تقریر تھی، اکائیوں کو اکٹھا کرنے کی تقریر تھی، ایک ہوپ اور ایک یونٹی کا میسج تھا. اس میں کوئی انتقام نہیں تھا، کوئی توتڑا نہیں تھی، کوئی بدتمیزی نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس پہ الیکشن پہ بات ہوگی، مگر جب تک حلقہ بندیوں کا اسکیڈول ان فیلڈ ہے تب تک شیڈول کیسے اناؤنس ہو سکتا ہے؟ رائٹ. بٹ طاہر صاحب، کچھ لوگ اس سے الیکشن کا ذکر نہ کرنے کے حوالے سے یہ بھی ایک امپریشن لے رہے ہیں کہ شاید
آپ کی جماعت اس وقت ان کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ ایک جو کارکردگی تھی جو کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں نظر آئی، جس کا عوام خمیازہ بھگت رہی ہے، تو شاید آپ لوگ ٹائم بائنگ ایک اسٹریٹجی اپنانا چاہیں گے، آپ لوگ چاہیں گے کہ اس میں تاخیر ہو الیکشنز میں، تاکہ عوام کا وہ غم و غصہ بھی کم ہو سکے اور آپ لوگ کو ایک میکسیمم ٹائم یا نواز شریف صاحب کو سیٹل ان کرنے کا ایک وقت مل جائے۔ میں نہیں سمجھتا جی، میں سمجھتا ہوں کہ جلسے نے پروف کیا کہ اتنا میسو جلسہ مینار پاکستان میں پہلے نہیں ہوا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو اس وقت بڑا سوٹ کرتا ہے، ہمارے مخالفین تو پنجاب میں تو ہمارا اس وقت مقابلہ ہی نہیں ہے، تحریک انصاف کے حصے ہو چکے ہیں، وہ جس ان نیچرل اور ایک آرٹیفیشل ایک پروسیجر کے تحت جماعت بنی تھی اسی تیزی سے وہ ٹوٹی ہے، تو موسٹ کینڈیڈیٹس ان کے موجود ہی نہیں ہے موقع پہ، تو ہمیں تو الیکشن اس وقت سوٹ کرتا ہے۔ مگر دیکھیے نئے ضلع بنائے پنجاب میں پی ٹی آئی نے، اور غم و غصے کی جہاں تک بات ہے، ہم نے تو کوئی مہنگائی نہیں کی۔ میاں نواز شریف کہاں پاکستان کو چھوڑ کے گئے تھے؟ 4 سال بعد ہم جب آئے، ہم نے ملبہ اٹھایا اس شاندار عمارت کا جو ہم 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے، اور پاپولر سلوگنز، میں خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں فلاں کر لوں گا، میں فلاں کو ٹھوک دوں گا، میں فلاں کو مار دوں گا، میں فلاں کو لٹکا دوں گا، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی ایک عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہو، مہنگائی کم ہو، مسائل کم ہو، اور یہ ساری چیزیں ہم نے کر کے دکھائی ہیں ماضی میں۔ 16 ماہ میں ہماری اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف کا معاہدہ کیا، ڈیفالٹ سے بچایا، جس کی ثمرات آج نظر آ رہے ہیں، ڈالر سٹیبل ہونے کی وجہ سے، مہنگائی کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے اس کی وجہ سے، تو یہ سارے نہیں آج بہرحال آپ کے 16 ماہ میں تو خیر وہ نمبرز بڑے ڈسٹربنگ تھے۔ آج وہ وزیر اعظم، نگراں وزیر اعظم اس کا کلیم کر رہے تھے کہ 2 ماہ میں بہرحال نگراں وزیر حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈالر پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں 330 پر جو ہے وہ پہنچا دیا گیا تھا، پہلی بار جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوا ہے، تو اس کا کریڈٹ بھی ضرور نگراں حکومت کو دے دیا جائے۔ آپ کی بہرحال 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں نمبرز آپ ایسکیلیٹ کیے تھے طاہر صاحب معذرت کے ساتھ۔ مجھے ایک بات بتائیں، ہم نے اگر آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ کیا ہوتا آج ڈالر سٹیبلائز ہو سکتا تھا؟ کیا یہ ممکن تھا؟ جتنے کریک ڈاؤنز آپریشنز ہو رہے ہیں یہ ممکن تھے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ آئی تھنک صرف وہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوا ڈیفالٹ سے بچے، آج اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور دیکھیے 16 ماہ کوئی آسان نہیں تھے۔ ایک ایسا شخص جو صرف کالی اینکیں پہن کے دوپہر کو 2 بجے ترجمانوں کا اجلاس کرتا تھا، جس کو اکانومی کی الف بے پتہ نہیں تھی، جو مہنگائی 4% سے 20% پہ لے گیا، جس نے معیشت کو تباہی کے دھانے پہ کھڑا کر دیا پاپولر سلوگنز کے پیچھے۔ سر آج آپ کا حقیقت یہ ہے عوام کے سامنے، آج آپ کا واحد جو وہ ہے کمپیریٹر یا اوپوننٹ کہا جائے، your biggest opponent is in jail right now، تو آپ کو اس کی تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور دیگر جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ کے لیے ایک پورا ایک پری سیٹ سٹیج ہے، لیکن جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جلسہ بھی بڑا کامیاب رہا، بڑے اچھے نمبرز نظر آئے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک جلسے سے ٹون سیٹ ہو گئی ہے؟ کیونکہ آپ جب کیمپیننگ موڈ میں جائیں گے، آلریڈی 21 اکتوبر کا تو اعلان کیا جا چکا تھا، کافی پہلے سے لوگوں کو گیدر کیا جا رہا تھا، لیکن جب کیمپیننگ موڈ میں آپ سٹیپ ان کرتے ہیں تو پھر آپ کو بیک ٹو بیک جلسے کرنے پڑیں گے۔ آپ کو لگتا ہے اس کے لیے عوام کی پریزنس انشور کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں ایبسولوٹلی، جو اس وقت ہم نے پورے یہ جلسے کی بھی تیاری کی ہے، ہم ضلعوں کے اندر گئے ہیں، گلی محلوں کے اندر گئے ہیں، تحصیلوں کے اندر گئے ہیں، اور ہمارا تو ووٹر چارج ہو گیا ہوا ہے، جو ہمارے لوگ گھر بیٹھے تھے وہ بھی نکل آئے ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑا آئیڈیل ماحول ہے۔ مگر ہم ماحول خراب نہیں کرنا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو ان کے ٹائم کے مطابق کیا جائے، اور مردم شماری ہوئی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے، تو حلقہ بندیاں بھی قانون کے مطابق ہو جائیں۔ 30 نومبر کو وہ ختم ہو جائے گا اسکیجول ان کا، تو اس کے بعد الیکشن ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ جنوری کے اینڈ میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں۔ رائٹ، اور آخر میں یہ بتا دیجئے گا طاہر صاحب، آپ نے بھی ذکر کیا نواز شریف صاحب اب چونکہ انتقام اور بدلے کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ دل میں یہ تمنا بھی نہیں رکھتے اور ملک کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے، بڑا ویلکم بھی اس بات کو کیا گیا دیگر جماعتوں کی جانب سے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ایک بنیادی مرض ہے اس کو جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے، اس کو دور کرنا ہوگا۔ اس کو دور کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کا مل بیٹھ کر ایک لائے عمل ڈیسائیڈ کرنا ضروری ہے، بشمول آپ کی جو اوپوننٹ جو میں نے منشن کیا، جو یور بگیسٹ اوپوننٹ، ان کی جماعت کو بھی ساتھ لے کر یہ رستے کو ہموار کیا جائے گا؟ جب ہم کہتے تھے میثاق معیشت کر لو، جب ہم کہتے تھے کشمیر پہ بات کر لو، جب ہم کہتے تھے مل کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ ہمیں چور ڈاکو کہتے تھے،
اور اس کے بعد انہوں نے جو قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو سائفر کی کہانی گھڑی، اسمبلیاں جس طرح توڑی، جس طرح 9 مئی کے حملے کیے، ان کے ساتھ کون بیٹھنا چاہے گا؟ بس نواز شریف صاحب تو ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے بڑا ایک میرے خیال سے ان کی سپیچ جو ہے وہ بڑی سراہی گئی اس بات پر ہی کہ وہ انتشار کی، عمران خان صاحب کی طرح انتشار کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے اور وہ اس قسم کی بات بھی نہیں کر رہے، وہ ذکر بھی کرنا نہیں پسند کر رہے، لیکن ساتھ ساتھ اس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں پر وہ راستہ روکنا ہے جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے لیے تو تمام سٹیک ہولڈرز کو، پولیٹیکل اینٹیٹیز کو ساتھ ہونا ہوگا۔ دیکھیں بالکل ہونا ہوگا، مگر مائنس عمران خان ہونا ہوگا جس شخص نے سائفر کی کہانی گھڑ کے ایک مکمل طور پہ پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی اپنی سیاست کی خاطر، دفاعی اداروں پہ حملے کر دیے۔ اگر اس کو بٹھا لیں تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو کور کمانڈر ہاؤس یا جی ایچ یو کو وہ آگ نہیں لگا دے گا؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی جھوٹی کہانی گھڑ کے وہ قومی سلامتی کو بیچ نہیں دے گا، داؤ پہ نہیں لگا دے گا؟ تو ایسے شخص سے کون بات کرے گا اور کیوں کرے گا؟ یعنی مائنس عمران خان پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے نواز شریف صاحب تمام سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق دے رہا، نواز شریف صاحب کے بہاف پہ نہیں دے رہا۔ وہ obviously وہ کوئی اس بارے میں بات کریں گے تو پتہ لگے گا، بٹ میری تھنکنگ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ مائنس عمران خان ہونا چاہیے، اور یہ اس پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا جو شخص اپنے دفاعی اداروں پر حملہ کرتا ہے، تو اس کو کیسے اس پارٹ کا پروسیس بنایا جا سکتا ہے؟ رائٹ، اور الیکشن آپ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہی ہوتا دیکھ رہے ہیں یا رانا ثناء اللہ صاحب کو فروری میں نظر آ رہے تھے الیکشنز ہوتے؟ میرا خیال ہے جی اینڈ جنوری ارلی فیبروری الیکشن ممکن ہے اور ہونے چاہیے انشاءاللہ۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ تطارر صاحب۔ اس وقت ہم سے بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز، جنہوں نے کہا کہ آج کا یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ریگارڈنگ ٹرائل آف سیولینز ان ملٹری کورٹس، انہوں نے کہا افسوسناک فیصلہ ہے، اور ان کے مطابق اس کو ضرور وہ کہتے ہیں کہ جو وزارت دفاع ہے وہ اور موجودہ حکومت کی جانب سے، نگراں حکومت کی جانب سے، وہ کہتے ہیں کہ اپیل کی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، لیکن طارق صاحب نے جو یہ باتیں کی ہیں اس سے متعلق ہم ضرور کامنٹ چاہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا، چونکہ وہ بھی یہ ایلیگیشن عائد کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے ایک بڑا ہی ایک سازگار ماحول اور ایک لائک آئی مینشن پری سیٹ جو سٹیج ہے وہ ایک سیٹ کیا گیا ہے، بڑے فیوریبل ان کے لیے کنڈیشنز، پلینگ کنڈیشنز نظر آ رہے ہیں، ریلیف ملنے کا سلسلہ تھم نہیں رہا۔ اس پر ایک کامنٹ لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے آفٹر بریک۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ آلریڈی تنقید کر رہی ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی 4 سال بعد ملک میں واپسی، اور جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جو پروٹوکول ان کو ملا ہے، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز آلریڈی سامنے آنا شروع ہو چکی ہے۔ کیا رائے رکھتے ہیں وہ، اور کیا لیول پلینگ فیلڈ کا جو مطالبہ اور جو تحفظات رکھتی آئی ہیں کس طرح سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہیں دور کیا جائے گا؟ آج جبکہ نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق، اور ان کا کام چونکہ پروسیس میں اسسٹ کرنا ہے، کیا سمجھ رہی ہے پیپلز پارٹی، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ کنڈی صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کنڈی صاحب، سب سے پہلا سوال تو میرا اس سے متعلق ہی ہوگا، آپ کو پتہ ہے اوور دا ویکینڈ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آ گئے ہیں 4 سال کے بعد۔ آپ کی جماعت کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو سامنے نظر آ رہا ہے کہ اوور دا بورڈ جا کے جس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، بڑے ڈاؤٹس کریٹ ہوتے ہیں، لیکن آج کی ایک بڑی اہم پریس کانفرنس جو کہ نگراں وزیر اعظم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کی جانب سے کی گئی، اور اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے بائیو میٹرکس سے متعلق میں نے سوال ریز کیا تھا کہ میاں صاحب کو جو بائیو میٹرکس کی فیسلٹی ایئرپورٹ پہ، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ میسر ہوئی، اس سے متعلق جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب پیدائشی طور پر پاکستانی ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہی از انٹائٹلڈ ایز اے نیچرل بورن پاکستانی، ہی از انٹائٹلڈ فار دس، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس سے پروسیس کو وہ کہتے ہیں کہ
कोई पॉलिटिकल एडवांटेज जो है या किसी किस्म का एडवांटेज जो है निगरां हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। आपको लगता है, और आप क्योंकि एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े पुराने सियासी वर्कर हैं, कभी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा या जरदारी साहब या फरियाल तारकू साहिबा जिन्होंने हाल ही में ताज़ा मुकदमे भुगते हैं, केसेस भुगते हैं, कभी कोई फैसिलिटी नवाब शाह में जाकर या फिर कराची में जाकर नादरा की टीम ने इस किस्म की फैसिलिटी उनको भी प्रोवाइड की हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए लीना साहबा, मैंने आपका सवाल कहीं मुझे गुजरा सामने से, जब आपने आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी गालिबन इसी चीज़ पे सवाल किया था और भी सवालात हुए थे। देखिए मेरे एक अच्छा एहतराम का रिश्ता है वज़ीर आज़म साहब के साथ, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ उनसे करूँगा। पाकिस्तान के हर शहरी का फ़र्ज़ है और हक है कि उसको बायोमेट्रिक्स हों, लेकिन कभी पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम के घर पे सर्विस नहीं जाती। क्या करें, उनके लिए ऑफिस बनाए गए हैं, पासपोर्ट ऑफिस, नादरा ऑफिस, किसी और ऑफिस में अगर आपका काम है जिधर भी है तो आप उधर जाकर फिंगरप्रिंट लेने पड़ते हैं। आपके पास फिंगरप्रिंट की मशीन और उसका स्टाफ चल के नहीं आता। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि अच्छी बात है अगर आपने किया है, चाहे वो लंदन से उनके हाई कमिश्नर ने सी ऑफ किया या लाहौर में नवाज शरीफ साहब को रिसीव किया गया है, तो ये सारे साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक होना चाहिए। वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म रहे, उनकी इज्जत है, उनका वक़ार है, तो सबके साथ अगर ये सलूक होगा तो हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ये चीज़ें, इससे हम जो है ये थोड़ा सा जो है इसमें जो है ये चीज़, क्योंकि हम माजी में यही PTI अपना PMLN के हमारे दोस्त और हम यही गिला करते थे कि एक साबिक वज़ीर आज़म को, PTI के चेयरमैन को गेट पर आकर वहाँ पर उनकी हाजिरी लगाई गई थी, आपको याद होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और हमने कहा था क्यों वहां से पिछल गए। उनको खुद जरदारी साहब जो हैं वो मतलब पीक कोविड में क्योंकि उनको कुछ बीमार भी थे, तो हमने सिर्फ हमें जो है जो एहतसाब अदालतें हैं उनसे हमने कहा था कि उनको जो है एग्जेम्पशन दी जाए, क्योंकि कोविड बहुत पीक पे है, बहुत से वर्कर आते हैं वहां पर और कोविड का खतरा है, लेकिन वहां पर भी हमें कोई रिलीफ नहीं देगी। लेकिन हमने हमेशा अदालतों के फैसले का एहतराम किया है, हम फिर भी गए। आज भी एक अदालत का फैसला है, उसका आज अब भी एहतराम करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो फैसला आज अदालत ने किया हम उसको वेलकम भी करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फैसले का हम एहतराम भी करते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमने माजी में PMLN के साथ मिलकर की थी, हम ये नहीं कहते काकड़ साहब को हम ये कहेंगे कि बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने आज की है कि 2018 का एक्शन रिप्ले नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा सवाल अब इससे मुतालिक सुने। अब आप ये जो 2018 से मुतालिक, ऑल्दो के काकर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात क्लियर की पहले कि मैं कोई सियासी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ये कहा कि हमारा, और ये भी कहा कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस में असिस्ट करना है, जो उनसे उनकी बुनियादी जिम्मेदारी भी है। लेकिन साथ साथ जब भी कुंडी साहब सवाल किया जाता है काकर साहब से या निगरां वजीर आजम के किसी निगरां हुकूमत के किसी नुमाइंदे से रिगार्डिंग लेवल प्लेइंग फील्ड, क्यों ऐसा लगता है निगरां वजीर आजम को कि वो किसी एक जमात को इख्तिदार में लाने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है? आज भी जब मैंने ये सवाल रेस किया तो काकर साहब ने कहा कि किसी अगर मखसूस जमात को इख्तिदार में लाना है तो फिर ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो नहीं कर सकते, वो तो हम नहीं कर सकते। और फिर हवाला दिया उन्होंने 2018 के वही जुनूबी पंजाब महाज का, और फिर इंस्टेंसेस कोट किए। तो ऐसा क्यों? आप लोग जब लेवल प्लेइंग फील्ड की आप भी तो बात करते हैं, आप भी तो मुतालबा कर रहे हैं, तो उनको क्यों लग रहा है कि किसी एक जमात के लिए राह हमवार करने के लिए सवाल किया जाता है? देखें, हमने हमेशा जो 2018 में जो एक शख्स को इंस्टॉल किया गया, सेलेक्ट करके लाए गए, उन सब चीज़ों को हमने जो है उस पर हमने हमेशा मजम्मत की। PMLN ने भी हमारे साथ 5 साल यही जो हमने जो बयानिया एक बनाया था, वोट इज्जत दो वाला, PMLN की तरफ से आया था, मजम्मत कर रहे थे। अगर वही चीज़ हम खुद अडॉप्ट करना शुरू कर दें तो अब क्या मैसेजिंग कर रहे हैं? जब आपके इंटरव्यू में गालिबन आपने इंटरव्यू किया था ख्वाजा साहब को, जब उन्होंने कहा आपने तो मैच फिक्स कर लिया, वो नहीं पता था। तो अगर आप मैच फिक्सिंग की बात करते हैं, फिर आप जब आ जाते हैं, आप इंस्टॉल हो जाते हैं, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर अगर आपको साल डेढ़ बाद उठा के बाहर फेंक दिया जाए, फिर आप रोना धोना ना करें। फिर आप ऐसे ना हो कि कल अगर आपको इंस्टॉल कर दिया, आपको सेलेक्ट कर दिया जाते हैं और 1.5 साल बाद, क्योंकि यहाँ पर तो एक म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है मुहिब वतन और गदार वतन की, कोई कभी गदार वतन मैं हूँ, कभी आप बन जाती हैं, कभी जो है कोई और बन जाते हैं और कभी मुहिब वतन बन जाते हैं।
پھر ایسا نہ ہو کہ پھر دوبارہ کہیں کہ آئیں 2018 کا بہانے پھر شروع کریں اور ہمارے ساتھ فلاں بندے نے زیادتی کی ہے، ہم اقتدار میں آئیں گے پھر ان کا گریبان پکڑیں گے اور جب ہمیں اقتدار میں لایا جائے گا پھر ہم ان کو گریبان چھوڑ دیں گے۔ اب مجھے بتائیں نا کہ میاں صاحب نے اتنی بڑی سپیچ کی، کیا انہوں نے الیکشن کا ذکر کیا؟ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ان کے لوگ اسٹیٹ سپانسرڈ نہیں ہیں اور عوام انہی کے اس پہ آئی ہے تو اسی وقت الیکشن کا مطالبہ کرتے کہ مجھے الیکشن شیڈول دیں، مجھے الیکشن دیں تاکہ لوگ میرے پاس آئے اور میں پنجاب کلین سویپ کر رہا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے دیکھیں گراؤنڈ بھرنا بڑا آسان بات ہے، اس کو ووٹ میں کنورٹ کرنا بہت مشکل بات ہے۔ رائٹ کنڈی صاحب، لیکن محترمہ شہید جب آئی تھی جی انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کو للکار کے پاکستان آئی تھی، یا تو ریڈ کارپٹ پہ جائے جا رہے تھے، تاج پوشی ہو رہی تھی، تو اس پہ آپ نہ کہیں کہ ایسی چیز ہو رہی ہے۔ یہاں پر اگر آپ پیپلز پارٹی کی جدوجہد والی آلدو کنڈی صاحب آپ نے کہا ریڈ کارپٹ بچھائی جا رہی ہے اور کسی ایک انڈرسٹینڈنگ کا جو امپریشن ہے کہ آلریڈی ایک کوئی پری انڈرسٹینڈنگ کے تحت جو ہے میاں صاحب واپس آئے ہیں، ایک پری سیٹ ان کو ایک گراؤنڈ ملا ہے، لیکن آج نگراں وزیر اعظم نے یہ تاثر کو جو ہے وہ بالکل ہی وہ کر دیا، یہ دور کرنے کی کوشش کی کہ ایسے کوئی نگراں حکومت کی جانب سے کسی طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہو، ایسا کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج دیا جا رہا ہو۔ میں چاہ رہی ہوں اسی سے متعلق، کیونکہ نگراں وزیر اعظم یہ بات بھی کہنے کہ ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق ایک سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی جنرلی کوشش کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت نے تمام جماعتوں کو ان کے سٹینڈرڈز، وہ کہتے ہیں ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق ایک سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے۔ میں چاہ رہی ہوں آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں اور پھر میں اس پہ آتی ہوں۔ لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے، وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا، ساؤتھ جنوب ایسے، وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا؟ کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ اور یہ بھی کنڈی صاحب کہ بائی اینڈ لارج اگر تمام سٹینڈرڈز وہ کہتے ہیں ان پلیس ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں وی ایز اے گورنمنٹ وڈ بی ویری ہیپی، لیکن جو یہ بات انہوں نے کی ہے 2018 اور جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ نگراں حکومت کا مینڈیٹ ہے اینڈ شوڈ ہی گیو سچ اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں انہوں نے الیکشنز میں لوگوں کو انسٹال ہوتے بھی دیکھا ہے، سلیکٹ ہوتے بھی دیکھا ہے، جنوبی پنجاب محاذ کی بات بھی کی جب وہ بنایا گیا سرائکی یا جنوبی صوبے کے لیے، اور اس کے بعد وہ الیکشن کے بعد خاموش ہو گئے، انہوں نے جنوبی پنجاب صوبے کی بات ہی نہیں کی۔ تو بہت سی چیزوں سے یہ گزر کے آئے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ کس طرح الیکشن مینج ہوتا ہے۔ تو میں یہ امید ان سے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ایز اے پرائم منسٹر، ایز ان کی جو ان کی ٹیم ہے وہ پاکستان میں، دیکھیں تاریخ لکھی جاتی ہے، تاریخ میں نام لکھے جاتے ہیں، یہ مواقع لوگوں کو بہت کم ملتے ہیں۔ اگر آپ ایک فری اینڈ فیئر اس ملک میں الیکشن کرا دیں گے الیکشن کمیشن کے تھرو، الیکشن کمیشن کو آپ فورس کریں کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ایک اچھے اس پہ نام، لیکن کنڈی صاحب آپ کی جماعت تو آلریڈی ریزرویشنز رکھتی ہے نا، تحفظات تو رکھ رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو اس وقت نہیں ہے، اور نگراں حکومت جو ہے وہ 22 اس وقت رول ہے اس کا۔ پنجاب کی انتظامیہ پہ بھی ہیں ہمارے تحفظات، اس وقت بھی تھے جب لوگوں کو پنجاب کی انتظامیہ کی طرف سے بسیں بھر کے لایا بھی جا رہا تھا، باقی چیزیں بھی ہیں۔ آپ انتظامیہ کے ذریعے تو لوگ لے آئے ہیں، بات یہ ہے کہ ووٹ کیسے ڈلوائیں گے ان لوگوں سے؟ انتظامیہ تو آپ کے لیے ووٹ نہیں ڈالے گی۔ بات یہ ہے کہ اس وقت یوتھ ہے پاکستان کی جو کہ اس وقت اپنے بکسوں کی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اس دفعہ اگر سلیکشن ہوئی تو یوتھ پاکستان کی جو ہے وہ کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اس کے بعد کی جو صورتحال ہے پھر وہ انہی پہ ہوگا جو الیکشن کو جو ہے وہ ریگ کریں گے یا الیکشن جو ہے وہ کسی کے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ فری اینڈ فیئر میں اگر لوگ ووٹ کرتے ہیں پی ایم ایل این کو، پی ٹی آئی کو، پیپلز پارٹی کو، جس جماعت کو بھی کرتے ہیں، کرنے دینا آپ، کیوں نہیں آپ لوگوں کے جو مینڈیٹ ہے اور لوگ اگر چاہتے ہیں کہ یہ جماعت حکومت کرے اور آپ کہ نہیں ہمیں یہ جماعت نہیں پسند۔ آئی ایگری، بٹ اگر اس سے پہلے ہی الیکشن سے قبل ہی، ابھی تو تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، آج نگراں وزیر اعظم کہہ رہے تھے گہما گہمی الیکشن کی شروع ہو گئی ہے، وہ بڑا پازیٹیو ساؤنڈ کر رہے تھے۔ گہما گہمی آپ کو لگتا ہے آپ لوگ بھی اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کر پا رہے ہیں یا اس موڈ میں آپ لوگ بھی آ چکے، کیونکہ ان کو گہما گہمی ملک میں نظر آ رہی ہے الیکشن کی، اور وہ کہہ رہے ہیں تاریخ کا اعلان بہت جلد ہو جائے گا؟ صاحب ابھی تک تو الیکشن کا چاند نظر نہیں آیا، ہم خیبر پختونخوا والے تو چاند پہلے ہی دیکھ لیتے ہیں، ہم نے تو ابھی تک چاند نہیں دیکھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ شاید ضرورت ہلال کمیٹی بعد میں دیکھے، لیکن ہم نے تو ابھی تک چاند نہیں دیکھا۔
अच्छी बात है, हम तो कहते हैं, हम यही हमारा स्टांस है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, इलेक्शन का शेड्यूल हो, इलेक्शन जो है अनाउंस हों, ताकि कोई एक्टिविटी शुरू हो जाए। जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज अपनी एक्टिविटीज, अपना मंशूर, सारा कुछ अपना जो है वो मोबिलाइज करेंगे। और इसी अभी तक तो केयरटेकर ये भी सेटअप नजर के नहीं तहत इलेक्शन जब की तरफ जाया जाएगा और जो रिजल्ट्स भी आएंगे, लेट्स से इलेक्शंस अगर हो जाते हैं अपने वक्त पर, तो उसका नतीजा भी कबूल करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजाय। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, अवाम जिसको मैंडेट देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की अवाम के जेन्युइन मैंडेट का एहतराम करेगी। राइट कुंडी साहब, आज वजीर आजम ये भी मशवरा दे रहे थे कि तमाम जो हर सियासी जमात है उसको अपने अपने उसको फोकस जो है वो अपने अपने बयानिए पे करना चाहिए, तो आप लोग का बयानिया तैयार है? हम बिल्कुल तैयार हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन की कहें कि वो फोकस करें इलेक्शन की डेट पे और इलेक्शन के मशहूर पे। हमारा सब कुछ तैयार, हम तो कहते हैं कल भी अगर आप हमारे साथ इलेक्शन का ऐलान करें, हम इस वक्त भी तैयार हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गालिबन वाहिद एक जमात है, और शायद एक दो जमातें हैं जो इस वक्त इस मुल्क में इलेक्शन मांग रही हैं। हम अवाम में जाने को तैयार हैं। हम अपना जो है हम अपना मंशूर अवाम में ले जाने को तैयार हैं। ये वो लोग इलेक्शन से भाग रहे जिनको पता है कि उनको अवाम ने वोट नहीं देना, तो टाइम बाय करना चाहते हैं कि शायद लोग हमारी तरफ और वो से आपका रेफरेंस जो है वो नेचुरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है कि वो जो भी आप जो इलेक्शन आज नहीं मांग रहा तो वो डर रहा है इलेक्शन से। हम तो कह रहे हैं इलेक्शन कल होने चाहिए, हो कल इलेक्शन अनाउंस करें। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शन ना हो, आइन के मुताबिक हो। लोगों की इस अदलिया से भी बहुत तवक्कुआत हैं। फाइज साहब ने भी बहुत उतार चढ़ाव अपनी जिंदगी में देखा। इस अदलिया से लोगों की तवक्कुआत है कि ये जो अदलिया है वो अदल और इंसाफ करेगी इस मुल्क में। जब अदल और इंसाफ होगा तो सब कुछ होगा। राइट कुंडी साहब, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहती थी। गुज़िश्ता रोज मियां नवाज शरीफ साहब से ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर साहब ने मुलाकात की और उनका जो बयान था वो बड़ा परेशान कुन है। उस पर मैं चाहूँगी आप रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि ये तमाम तो इत्तेहादी थे, अभी तक आप लोग सभी इत्तेहादी थे कुछ अरसे पहले तक। और गुलाम अहमद बिलोर साहब अब वो ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ वो एक इत्तेहाद का उनकी तरफ से एक ऐलान किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जमात के साथ जो है वो एक अलायंस बनाने की तरफ आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि इदारों ने अगर साथ दिया तो नवाज शरीफ साहब ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन जो है वो करेंगे। आपको लगता है इस किस्म का बयान किसी भी सियासी लीडर को देना चाहिए? और इतना खुल्लम खुल्ला के इदारों को आप इनवाइट कर रहे हैं कि आके वो पॉलिटिकल रोल प्ले करें किसी एक को इक़्तिदार में लाने के लिए? मैंने गुलाम बिलोर साहब का बयान नहीं दिया और मैं ये तवक्को भी गुलाम बिलोर साहब से नहीं कर सकता कि वो ऐसी बयान देंगे। लेकिन उनके पार्टी के जो हेड हैं, वो जो सूबाई सदर हैं, वो अहमद वली साहब हैं, और फिर मरकज में जो है अमीर हैदर होती साहब हैं। अगर उनकी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि PDM में दो जमातों ने PDM छोड़ा था, एक पीपल्स पार्टी ने और एक अवामी नेशनल पार्टी ने। तो उसके बाद अब तो देखें तमाम पॉलिटिकल पार्टी आज़ाद हैं जिनके साथ भी इत्तेहाद, अगर ANP इत्तेहाद करना चाहती है उनकी लीडरशिप PMLN के साथ, तो हम तो उनको नहीं रोक सकते कि आप इत्तेहाद न करें, उनका अपना है। लेकिन अगर आप बोलें कि हमें भी सिलेक्शन के उसमें क्राइटेरिया में लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरी शख्स है जिन्होंने इतनी जदोजहद की, जिसकी खानदान ने इतनी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। आप खुद देखेंगे जो कुर्बानियां उनके खानदान ने दी हैं, तो उनसे मैं ये स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करूँगा उसमें। राइट कुंडी साहब, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले दिनों में, बल्कि सवाल ये भी है कि ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसी कोई खबर आए सामने कि आपकी जमात के लीडरान जो है वो नवाज शरीफ साहब की इनविटेशन पे उनसे मुलाकात करने के लिए कोई इस किस्म का सिनेरियो नजर आए? देखिए अलीना साहब, देखें हम हमेशा हर पार्टी का लीडरशिप का हमने एहतराम किया। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम मुलाकात नहीं करना चाहते, हम इनसे हाथ नहीं मिलाना चाहते या ये है वो है। हमने हमेशा एहतराम किया। बिलावल साहब ने इसाक डार साहब को, मुझे भी कल परसों किसी प्रोग्राम में कहा कि आप बिलावल साहब तो इसाक डार साहब को अंकल कहलाते थे। अगर वो उम्र में बड़े हैं, हमारे मतलब है कि मोहतरम है हमारे लिए। तमाम सियासी जमात लीडर, हमारे सियासी तरबियत ये नहीं हुई कि हम किसी को गालम गलोच या OA या फलां के उससे हुए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम मुलाकातें भी करेंगे, हम बैठेंगे भी सही। हमारा अपना सियासी एक बयान है, हमारा अपना एक सियासी वो है, और मुलाकातों में कोई पाबंदी नहीं है। अगर कल लीडरशिप बैठती है, अभी तो ये नहीं कह रहे कि हमने किसी से मुलाकात नहीं करनी। पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में बैठती है। लेकिन नून लीग को अगले वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ही नजर आ रहे हैं। आप दुआ करें, इंशाल्लाह हम सरप्राइज देंगे और हम मुस्लिम लीग नवाज को दावत देंगे कि वो हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब फैसल करीम कुंडी साहब इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।
بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے. آج 1 سال گزر گیا جب ہمارے کولیگ شہید ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی, اور اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ 1 سال بعد ان کی فیملی بھی توقع رکھتی ہے کہ ان کو انصاف دلوایا جائے. ابھی تک وہ متلاشی ہیں, ان کے کولیگز بھی, پوری صحافی برادری بھی متلاشی ہے کہ ارشد شریف صاحب کو انصاف دلوایا کیوں نہیں جا سکا 1 سال کے عرصے میں. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ناظرین, 23 اکتوبر 2022 یہ وہ تاریخ تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا. رات گئے مجھے ایک ایسی خبر موصول ہوئی جس نے نہ صرف میرے اوسان خطا کر دیے بلکہ میں سکتے میں چلی گئی. یہ خبر تھی ارشد شریف صاحب کی شہادت کی. خبر تھی کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں ایک قاتلانہ حملے میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا. یہ خبر سنتے ہی میرے ذہن کے دریچوں میں میری ان سے ماضی میں ہونے والی ملاقاتیں کسی فلم کی مانند چلنے لگی, اور میں سوچنے لگی کہ بھلا اتنے شفیق آدمی کا کوئی کیسے اس طرح سے بہیمانہ قتل کر سکتا ہے. میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو ہمیشہ میرے ساتھ وہ ایک شفیق استاد کی طرح پیش آتے, نہ صرف میرے کام کو سراہتے بلکہ اس میں بہتری کے لیے مجھے بہت سے مفید مشورے بھی دیتے کہ ہمیشہ اپنے فیکچول سٹوریز کے ساتھ کھڑی رہنا اور کبھی ٹرولز کو ایسے جواب نہیں دینا, ہمیشہ اپنے فیکچول سٹوریز کے ساتھ ہی جواب دینا ہے. شاعر شاد عظیم آبادی کا شعر, ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم, شاید شہید ارشد شریف صاحب کے لیے ہی تھا. شہید ارشد شریف صاحب کی تحقیقاتی صحافت پہ اپنی مثال وہ آپ تھے. تحقیقاتی صحافت میں جس طرح کی ان کی کنٹریبیوشن تھی اور جو مہارت ان کو حاصل تھی اس کا کوئی ثانی ہی نہیں. آج ارشد شریف صاحب کی شہادت کو پورا 1 سال مکمل ہو چکا ہے, لیکن آج بھی ان کے قاتل قانون کے شکنجے سے باہر آزاد گھوم رہے ہیں. آج بھی شہید ارشد شریف صاحب کے اہل خانہ سمیت ان کے 2 صحباب اور پوری صحافتی برادری انصاف کے منتظر ہیں کہ آخر کب ان کے قاتلوں کو قانون کی گرفت میں لا کر قرار واقع کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے گی. آج بھی حکمران اس حوالے سے محض تسلی و تشفی سے ہی کام لے رہے ہیں. نگراں وزیر اعظم جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب سے جب اس حوالے سے آج سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ تاحال تحقیقات کا عمل جاری ہے. ارشد صاحب کا مرڈر کا معاملہ تھا, کینین پریزیڈنٹ نے بڑی سنجیدگی کا اس میں مظاہرہ کیا, ساؤنڈ کمٹمنٹ ہمیں دی کہ جس حد تک ممکن ہوگا ہم اس کے کلپٹس کو ڈھونڈیں گے. انویسٹیگیٹو پروسیس جو ہے وہ چل بھی رہا ہے اور اس کو انکریج بھی ہم کر رہے ہیں دونوں سائڈ, تاکہ اس کا آؤٹ کم آئے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان سب کو یہ ایک احساس ہو کم سے کم اس میں کچھ نہ کچھ کسی حد تک کچھ لوگ انصاف کے کٹہرے میں اگر آگے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک سینس آف جسٹس لوگوں کو کم سے کم پسماندگان کو دے جاتا ہے. اس سے قبل سابق وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب بھی شفاف تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر چکے ہیں, لیکن نہ تو اس حوالے سے کوئی عدالتی کمیشن اب تک بنایا گیا ہے اور نہ ہی تحقیقات اپنے کسی منطقی انجام کو پہنچ رہی ہے. ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے. فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے. بے لاگ اور شفاف تحقیق ہوگی اور حقائق پوری قوم کے سامنے لائے جائیں گے. اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کریں اقبال خٹک صاحب. آپ نمائندہ ہیں RSF ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے, پاکستان میں ریپرزنٹیٹیو ہیں. السلام علیکم اقبال صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس, اینڈ ہی از آلسو ایگزیکٹو ڈائریکٹر فریڈم نیٹ ورک پاکستان. اقبال صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بنیادی سوال تو یہی ہے اقبال صاحب, اب آج 1 سال ہو گیا ہے ارشد شریف صاحب کی قتل کو اور ان کی شہادت کو, اور 1 سال میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی کلو نہیں نظر آتا, کوئی میننگ فل انویسٹیگیشن نہیں نظر آتی. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ این ایس انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ان پاکستان جن کی شہادت ہوئی, جن کو قتل کیا گیا. بارہا یقین دہانی کرائی گئی اور آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں بھی پروسیڈنگز چلنے کے باوجود بھی اب تک کچھ منظر عام پر نہیں آ سکا. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ شکریہ. بالکل میرے خیال میں ارشد شریف جیسا کیس اگر کہ یہ حال ہے تو آپ اندازہ لگا لیں ان صحافیوں کا جو بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں یا سندھ کے دور افتادہ اضلاع میں یا اس طرح پنجاب یا خیبر پختونخوا کے دور افتادہ علاقوں میں قتل کیے جاتے ہیں, دھمکایا جاتا ہے یا اٹھایا جاتا ہے یا اور کئی قسم کی جو
खतरात है उनका सामना करना पड़ता है तो उनका क्या होगा। अगर आप देख लें पाकिस्तान में सहाफ़ियों की जो अब तक 2001 से हम अगर उसका वो शुरू करें और आज तक तो तकरीबन 160 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। इन 160 सहाफ़ी में सिर्फ 3 सहाफ़ियों के कत्ल के हवाले से हमने देखा है कि लीगल प्रोसेस जो है वो हो चुका था, शुरू हो चुका था, किसी हद तक मुकम्मल भी हो चुका था। लेकिन तीनों केसेस में जिसमें मशहूर केस डेनियल पल का है, वली खान बाबर का है, अयूब खटक जो कि करक जिले से थे, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक गए हैं और वहाँ पे मुलजिमों को सजा नहीं मिली और वो आज़ाद हो गए हैं। सो पाकिस्तान में जो सजा से छूट का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा जड़ें पकड़ चुका है और यही वजह है कि वो लोग जो सहाफ़ियों पे हमले करते हैं, सहाफ़ियों या आज़ाद सहाफ़त में यकीन नहीं रखते हैं, उनको तकवीत मिल रही है कि सहाफ़ियों पे सहाफ़त पे हमले किए जाए क्योंकि वो इंसाफ की कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 बड़े ममालिक में से एक मुल्क है जहाँ सजा से छूट का जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुका है और यही हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान में इस कल्चर को ख़त्म किया जाए, इम्प्यूनिटी को जो है वो कॉम्बैट किया जाए और उन लोगों को इंसाफ की कटहरे में लाया जाए जो सहाफ़ियों पे हमले करते, जो सहाफ़ियों को कत्ल करते, धमकाते हैं, अगवा करते हैं या और कई किस्म के जो खतरात है उनसे उनका सामना करते हैं। और मेरा ख्याल में अगर अरशद शरीफ जैसा बड़ा सहाफ़ी उसका कत्ल का केस यही सूरत हाल है कि 1 साल में हमें ये पता भी नहीं चला कि 2 लोग मुलव्वस हैं या 5 लोग मुलव्वस हैं, पाकिस्तानी मुलव्वस हैं या गैर पाकिस्तानी मुलव्वस हैं। सो आप अंदाजा लगा लें कि बाकी जो सूरत हाल है कि क्या सूरत हाल होगी। इकबाल साहब एक और सवाल और वो है आपको पता है कि कुछ अरसे कबल तक साबका हुकूमत ये क्लेम करती थी कि मीडिया कर्ब से मुतालिक और मीडिया फ्रीडम से मुतालिक पाकिस्तान में बड़े 7 परसेंटेज पॉइंट्स का हवाला दिया जाता था साबका जो वज़ीर इत्तला थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की जानिब से, मीडिया इंडिपेंडेंस जो है वो इंजॉय की जाती है और जिस किस्म के क्लेम्स किए जा रहे थे अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बाद आप इसको करंट सिनेरियो में किस तरह से रेट करते हैं? क्या मीडिया कर्ब्स में आपके ख्याल में बेहतरी आई है या ये वर्सन होते हुए दिखाई दी है, ख़राब तर सूरत हाल की तरफ गए हैं? देखिए जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की 2023 की आलमी दर्जा बंदी थी सहाफ़त की आज़ादी की दुनिया के 180 ममालिक में, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और पाकिस्तान की कुछ बेहतरी इस वजह से आई, 157 नंबर से 150वें नंबर पे इसलिए आया था कि पाकिस्तान एशिया में पहला मुल्क बना जिसने इम्प्यूनिटी के खिलाफ खास कवानीन बनाए, न सिर्फ एक बल्कि 2, एक वफाकी सतह पे और एक सिंध की सूबाई हुकूमत ने बनाए थे। तो वो हमारे लिए एक नवीद सिटी की हम जिसके लिए हमने तकरीबन 10 साल वकालत की हुकूमत के साथ, बाकी शराकतदारों के साथ, कि जब तक हम लीगल फ्रेमवर्क में इस इश्यू को नहीं देखेंगे, ये जो मसला है सहाफ़ियों पे कत्ल का, अगवा का या ओवरऑल जो सहाफ़त के खिलाफ जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसका तदराक करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि जब हुकूमत तब्दील हुई तो रोल्स तब्दील हो गए। जो सियासी जमातें उस वक्त अपोजिशन में थी उनका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एक ख़ास रवैया होता है मीडिया में अपोजिशंस के तौर पे वो एक जुदा होता है, तो जब हुकूमत में आते हैं तो जुदा हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर हमने सहाफ़ियों को महफूज करना है, सहाफ़त को महफूज करना है, तो 3-4 फरीक जो है वो जब तक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे मुश्किल है ये मसला खत्म करें। तब तक हालात 4 फरीक बेहतर नहीं बना सकते। और आज और आज निगरान वज़ीर आज़म ने बहरहाल सहाफ़ियों की आवाज़ बनने की बड़ी यकीन दहानी कराई है, ऑल्दो उनका रोल नहीं है, उनका जो आईनी मैंडेट है वो सिर्फ कहता है कि वो इलेक्शन के लिए मावनत करें। बट थैंक यू सो मच इकबाल खटक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हम बात कर रहे थे नुमाइंदा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पाकिस्तान जनाब इकबाल खटक साहब, हु इज़ ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्रीडम नेटवर्क पाकिस्तान। और इकबाल साहब ने भी जिस तरह से कहा कि जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एंड एस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ साहब जो रहे, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, इतने बड़े सहाफ़ी का
مرڈر ہوا، 1 سال ہو چکے ہیں، کوئی حقائق اب تک سامنے نہیں آئے، کوئی سراغ نہیں ملا، کوئی کلو سامنے نہیں آیا، کوئی انویسٹیگیشنز کہاں پر پہنچی کچھ بتایا نہیں جا رہا. سو یہ بہت ایک المناک بات ہے، اور امیجن کریں the plight of all those who go through similar situations، لیکن کبھی منظر عام پر بھی اس طرح سے بات نہیں آتی. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.